کوریج رہی اور کے پی میں سینٹ کے الیکشن یعنی مخصوص نشستوں کے حلف برداری کے بعد پھر سینٹ الیکشن وہاں پر ہوئے 11 نشستوں پر اور الیکشن کا مرحلہ تو مکمل ہو گیا، لیکن بہت کچھ اس سے کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم شروع سے سن رہے تھے، چاہے وہ ان کے کوئی انہوں نے جلسہ کرنا ہو، کہیں پر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہو، یا پھر مذاکرات کا معاملہ ہو، یا پھر جو ان کے دیگر لائک شاہ محمود قریشی اور دیگر جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ مذاکرات کی طرف جائیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کل کے الیکشن میں بہت ساری چیزیں کھل کے آ گئی، ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ ان کا جو ورکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایک تو انہیں سنا نہیں گیا، انہیں نظر انداز کیا گیا، یہ جو فارمولا طے پایا ہے اپوزیشن کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس وقت ورکر کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ اب یہ 11 نشستوں پر جو طے شدہ فارمولا تھا یعنی کہ اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے درمیان 6 اور 5 کا، تو اس حوالے سے ایسے ہی فارمولے کے تحت سینیٹر منتخب ہو گئے۔ 7 جنرل نشست پر پی ٹی آئی کے 4 اور اپوزیشن کے 3 سینیٹرز کامیاب ہوئے۔ اب تحریک انصاف سے بھی کیا صورتحال تو تحریک انصاف سے مراد سعید سب سے زیادہ 26 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، پھر فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی، نور الحق قادری سینیٹر بن گئے۔ اپوزیشن کے مولانا عطا الحق درویش، طلحہ محمود اور نیاز احمد بھی کامیاب ہوئے۔ اب ٹیکنوکریٹ کی جو 2 نشستیں تھیں، ٹیکنوکریٹ کی نشست پر حکومتی امیدوار اعظم سواتی اور جے یو آئی کے دلاور خان کامیاب ہوئے۔ اسی طرح خواتین کی نشستوں پر حکومتی امیدوار روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد سینیٹر منتخب ہوئیں۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ ثابت ہوا ہم بکنے والے نہیں اور نہ ہی ہم جھکنے والے ہیں۔ جنرل نشستوں پر پارٹی ووٹ کسی اور کو کاسٹ نہیں ہوا، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ہمارا 1 ووٹ اپوزیشن کو ملا۔ تو یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہے تھے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ حکمراں اتحاد کو سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت اب مل چکی ہے۔ پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی پارٹی قرار پائی۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف 22 سیٹس کے ساتھ، پھر پاکستان مسلم لیگ نون 20 سیٹس کے ساتھ، اور اسی طرح پھر جے یو آئی 7 سیٹس کے ساتھ یہ ان کے پاس سیٹس ہیں تمام تر پارٹیز کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی کے پاس جیسا آپ کو بتایا کہ 7 سیٹس ہیں، بی اے پی کے 4 جبکہ ایم کیو ایم اور اے این پی کے 3 سینیٹرز منتخب ہوئے۔ اچھا، کاف لیگ، سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈبلیو ایم اور نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر ہے۔ سو پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد 16 ہے اور پی ٹی آئی کو 6 آزاد سینیٹرز کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی اگر ہم سینٹ کی کمپوزیشن کی یہاں پر بات کر رہے ہیں، لیکن بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آخر تک معاملات ہی رہے۔ وہ جو ناراض ارکان کا گروپ تھا وہ مان ہی نہیں رہا تھا، بہت لیٹ جا کے وہ مانا، اور پھر اس میں سے بھی ایک شخصیت یعنی کہ خرم ذیشان وہ آخر تک نہیں مانے، نہیں تو پھر یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے اسی سینیریو کے ساتھ آ رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نام آئے تھے اس پر بڑی بحث ہو رہی تھی کہ نام کہاں سے آئے ہیں، کس کے اپروول سے آئے ہیں، کیا بانی نے یہ نام دیے ہیں، یہ نام کیوں دیے گئے ہیں، لوگوں کو نظر انداز کیوں گیا ہے۔ تو وہ جو ناراض ارکان ہیں، کیا جو ان کی گریویسنس ہیں وہ دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ جس طریقے سے کل وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ اچھا، پھر دوسری اس چیز پر بھی بحث چل رہی تھی کہ 6-5 کا فارمولا کس نے طے کیا، اور جب 6-5 کا فارمولا طے ہوا تو کیا جو ناراض ارکان تھے ان کے علم میں نہیں تھا، پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، کوئی کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا تھا، اپنے تئیں بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن مشاورت ہوئی، مشیر بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں، بٹ دین اگین یہ 6-5 کا فارمولا اگر طے ہوا تھا تو پھر ارکان ناراض کیوں ہوئے؟ اینڈ انسٹیڈ آف یو آر رائٹ وین یو سیڈ کہ خرم ذیشان صاحب جو ایک ناراض کینڈیڈیٹ تھے وہ کہاں گئے؟ مطلب وہ تو کل نظر ہی نہیں آئے۔ ہاں، رات گئے، وہ ٹی وی چینلز پہ تو ہمیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن صبح کہاں پہ تھے الیکشن کے وہ اپنے بیانات بھی ٹی وی چینلز پہ ہمیں دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو ایک معاملہ تھا خاص طور پہ، لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو عدم اعتماد والا معاملہ تھا وہ اب ٹل گیا ہے، ان دا سینس کہ ظاہر ہے اب ایک طریقے سے جو چاہ رہے تھے وزیر اعلیٰ کے پی وہ ہو گیا ہے۔ سو یہ معاملات ہیں۔ کچھ سوال یہ بھی ہیں پارٹی کے لوگوں کے ذہن میں کہ بہت سارے ایشوز ہیں، جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں اور ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب نشستوں کی بات آتی ہے، سینٹ کی سیٹوں کی بات آتی ہے تو پھر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو خاور گمن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کیا تصویر آئی ہے۔ خاور، الیکشن تو ہو گئے ہیں لیکن اب ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ ایک تو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دوسرا پھر ہمیں منظرنامہ بتائیے گا کہ اب سینٹ میں کیا نقشہ ہے، ان عددی کی اکثریت کس کے پاس ہے اور کیا صورتحال ہے؟
لیکن جو سب سے پہلی صورتحال وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر اب جو سیاسی پارٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں جنید اکبر، ہم نے کل بھی دیکھا کہ جس کے جنرل سیکرٹری ہے وہاں پہ علی اصغر صاحب، اور باقی جو لوگ ہیں عاطف خان کا بھی آپ نے ٹویٹ رات کو دیکھا، یہ سارے لوگ ابھی بھی اس بات کے اوپر واضح ہیں کہ یہ جو لسٹ جس کے اوپر اب الیکشن ہو گیا ہے، یہ جو لوگ اب سینٹر بن گئے ہیں، کیا یہ لسٹ بانی کو دکھائی گئی تھی یا اسی لسٹ کو بانی نے فائنل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس حوالے سے ان کے اگر ہم گزشتہ روز کے ٹویٹس دیکھیں ایکس کے اوپر جو ان کی تحریریں سامنے آئی ہیں تو وہ اسی شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ جو بات کر رہے تھے پوری طرح انہوں نے اس بات کو نبھایا ہے اور کامیابی کے ساتھ جو ان کا پلان تھا اس کو انہوں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ وہ 5 اور 6 کا جو فارمولا تھا جو اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا وہ کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور جو تبصرہ یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کو کے پی کے اندر اب آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ اب جو وہاں پہ جو ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کے کامیابی کے ساتھ یہ کام کر لیا ہے، تو پارٹی کی جو اپنا ایک تشخص ہے، پارٹی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کے اوپر اب کل سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ 6 سینٹرز، یہ جو 6 سینٹ کی سیٹیں ہیں ان کو حاصل کر کے پاکستان تحریک انصاف کو کیا وہ کون سے مقاصد ہیں وہ جو حاصل کر پائیں گے۔ آلریڈی آپ جو ہے سینٹ کے اندر موجود تھے اور اس سے پہلے بھی جب حکومت کو ضرورت پڑی تھی 2/3 میجورٹی کی 26ویں آئینی ترمیم، تو وہ آپ نے دیکھا وہ ہو گئی تھی۔ تو اب تو واضح طور پر ان کے پاس جو ہے 2/3 اکثریت جو ہے اپر ایوان میں بھی ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب جو بھی آئینی ترمیم کرنی ہے اس وقت حکومت نے وہ آرام سے کر لے گی۔ پہلے بھی تھوڑے سے مشکل ضرور پیش آئی تھی لیکن وہ نمبر گیم جو ساری وہ پوری ہو گئی تھی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو علی مین گنڈا پور صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا ان کی شخصیت کے اوپر یا ان کا جو کردار ہے پارٹی کے اندر، سب سے بڑا سوال اب یہ اٹھے گا کہ اب جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے 5 اگست کو، جس تحریک کو اپنے نقطۂ عروج ہاں، کیا اب یہ تمام تر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد علی مین گنڈا پور صاحب اس تحریک کو بھی نقطۂ عروج تک پہنچائیں گے یا نہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ لیکن خاور از اٹ دیٹ سمپل؟ علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کرتی ہیں تو کیا وہ یہ چیز نہیں بتا سکتی تھی کہ بھائی پارٹی میں کس کے اپروول ہے نام پہ، کون سے نام دیے گئے ہیں؟ کیا یہ بہت مشکل کام تھا پتہ لگانا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں صدف اس کے اوپر نا۔ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پارٹی کے اندر سے، یہ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ خود بھی یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا پارٹی کی جو سیاست ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں جو جیل مینول کے اندر جو خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو ملنے کا ایک وقت کا تعین ہوتا ہے تو اسی جو ہے وہ اجازت نامے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اجازت ملتی ہے اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ تو کیا بھائی ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات کرتا ہے؟ جو تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہوگا اندر اپنے بھائی کو اور بھائی نے یا ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ڈسکس کیے ہوں گے جو پارٹی کے سیاسی معاملات ہیں، کیونکہ سیاسی معاملات کے لیے آپ نے دیکھا بیرسٹر سیف ملتے ہیں، علی مین گنڈا پور ملتے ہیں، بیرسٹر گوہر ملتے ہیں، جو سارے لوگ ہیں ان کی تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ سارے لوگ جو ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے ظاہر ہے سیاسی پارٹی جو ہے کے پی کی وہ مختلف بات کر رہی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ کیا جو ہے علیمہ خان اس معاملے کے اندر کوئی کلیریفیکیشن کر سکتی تھی، میں نہیں سمجھتا۔ وہ اگر کوئی کلیریفیکیشن کرتی بھی تو ان کی بات کو اس انداز سے لیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی علی مین گنڈا پور یا باقی بھی کسی پارٹی عہدیدار کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ تو یہ بات کر رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کا پارٹی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ان کا
कहना इस हवाले से या उनकी बात इस हवाले से कोई वजन रखती है पार्टी की के सारे मामला में। जी चल थैंक यू सो मच। खबर हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। अब देखना ये जी मजीद सियासी मामला कैसे आगे बढ़ेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।